ہزار ستونوں والا ایک خوابوں کا شہر جسے آج سے 3000 سال قبل ایک دیو ہیکل قوم نے تعمیر کیا۔ ایک ایسا شہر جہاں ایک مصنوعی جنت بنائی گئی۔ یہ وہی گمشدہ شہر ہے جسے سینکڑوں سال سے خزانے کی لالچ میں لوگ تلاش کرتے آ رہے ہیں۔ جب ایک شخص عرب کے صحرا میں بھٹکتے ہوئے اس شہر میں چلا گیا، پھر اس نے کیا دیکھا، یہ سب جاننے کے لیے ہماری آج کی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیے۔ ناظرین، قوم عاد اپنے دور کے سب سے طاقتور ترین قوم تھے۔ یہ لوگ دوسروں کے مقابلے زیادہ قد اور توانا تھے۔ مال و دولت بھی ان کے پاس بے شمار تھی۔ اپنے اونچے قد اور شان و شوکت کی وجہ سے بلند مقامات پر بسنے اور بلند و بالا عمارتیں بنانے کا بڑا شوق تھا۔ تاریخ میں عاد کے نام سے 2 قومیں گزری ہیں۔ ایک کا نام عاد اولا اور دوسرے کو عاد ارم کہتے ہیں۔ عاد اولا سام بن نوح کی اولاد تھی اور یہ عرب کے جنوبی علاقے میں آباد تھے۔ عاد اولا کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ عاد اولا کی بدحالی کا سبب انہیں تباہ کر دیا گیا۔ ان کے تباہ ہونے کے بعد حضرت ہود بچے ہوئے لوگوں کو لے کر حضرموت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی، جہاں اس قوم نے بے شمار ترقی کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ انہیں عاد ارم کہا جاتا ہے اور یہ جس علاقے میں آباد تھے اسے شہر ارم کا نام دیا گیا۔ اس شہر کو ستونوں والا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ یہ طوفان نوح کے بعد بسا اور کافی ترقی یافتہ تھا۔ عاد ارم کے لوگ کم از کم 12 گز لمبے ہوا کرتے تھے۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکتے تھے، اس کو ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ ان کے شہر کے 4 دیواروں کے اندر بڑے بڑے محل اور اونچے اونچے ستون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت شہر کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے رب نے قوم عاد سے کیا معاملہ کیا، یعنی ارم شہر والوں سے، جو بڑے بڑے ستونوں والی عمارتوں میں مسکن بناتے تھے۔ وہ لوگ جن کے زور قوت کے برابر کوئی قوم ان ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عاد ارم عمان، یمن اور عدن کے علاقے میں آباد تھے۔ ان میں 2 بادشاہ طاقتور ترین بادشاہ بنے۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ شدید کی موت کے بعد اس کا بھائی شداد تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنی حکومت کو مزید وسیع کیا اور بے شمار لشکر اور خزانے جمع کر لیے، اور اس نے اپنی سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچا دیا۔ شداد کتابیں پڑھنے کا بڑا شوقین تھا۔ اس نے کتابوں میں پڑھا کہ موت کے بعد اللہ اپنے بندوں کو پھر سے زندہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، جو ایک حسین و جمیل جگہ ہے اور جہاں کائنات کی ہر آرام و آسائش میسر ہے۔ جب اس نے جنت کے باغوں اور نہروں کے بارے میں پڑھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، کیوں نہ میں بھی ایک ایسی ہی جنت دنیا میں تعمیر کروں جو اس جنت کے مشابہ ہو اور وہاں لوگوں کو آباد کروں۔ لہٰذا اس نے وزیروں اور امراء کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ایک ایسی جگہ تلاش کی جائے جہاں بہت زیادہ درخت ہوں، وہاں صاف کھلی فضا ہو، ایک وسیع میدان ہو جہاں میں ایسی جنت بنا سکوں۔ اس نے بے شمار لوگ ایسی جگہ کی تلاش میں بھیج دیے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں ملک عدن کی زمین پر ایک ایسی جگہ ملی جو شداد کی خواہش کے مطابق تھی۔ لہٰذا انہوں نے شداد کو اس جگہ کی خبر دی۔ شداد نے اپنے مزدوروں کو وہاں روانہ کیا۔ اس نے اس علاقے کا نام باغ ارم رکھا۔ شداد کے حکم سے اس باغ میں سونے چاندی کے مکانات بنائے گئے، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے گئے جن میں یاقوت اور زمرد کے ستون بنے تھے۔ اس شہر میں قسم قسم کی نہریں اور درخت لگائے گئے۔ اس باغ میں دنیا بھر کے آرام و آسائش اور عیاشیوں کی چیزیں منگوائی گئی۔ یہ شہر اتنا حسین تھا کہ تاریخ راتوں میں بھی دور سے اس کی چمک دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کے ہر ایک محل میں 1000 ستون تھے۔ شہر کے درمیان ایک نہر بنائی گئی تھی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئی تھی۔ کچھ نہریں شراب کی تھی، کچھ شہد کی اور کچھ دودھ کی۔ ان نہروں کے کنارے پر مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں، شاخیں اور پتے سونے کے تھے۔ شہر کے رستے اور دیواروں کو مشک اور گلاب سے معطر کر دیا گیا۔ جب اس جنت کی تعمیر مکمل ہوئی تو شداد نے اپنے امراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔
شداد بڑے جلال اور فاتحانہ انداز میں اور بڑی شان و شوکت سے اپنے سپاہیوں کے ہجوم میں روانہ ہوا۔ جب وہ اس جنت سے صرف ایک کوس دور تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک ایسی چیخ سنائی دی کہ شداد زمین پر گر پڑا اور اس نے اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک نہ دیکھی۔ وہ اسی مقام پر اپنے لشکر سمیت ہلاک ہو گیا اور کوئی بھی شخص اس شہر میں داخل نہ ہو سکا۔ شداد اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا۔ لیکن ناظرین، وہ کون سا شخص تھا جس نے وہ جنت دیکھی؟ یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ ضرور دیکھیے۔